اپنی زندگی میں معتدل رہیں۔ یہ امت وسط ہونا یہ اس امت کی شان ہے۔ آپ کے مزاج کے اندر ٹھہراؤ تب آتا ہے، بردباری تب آتی ہے، سوچنے کا موقع تب ملتا ہے، آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ تب آتا ہے جب آپ کے اندر اعتدال ہوتا ہے، آپ کا مزاج درمیانہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، آپ کی طبیعت میں اعتدال نہیں ہے، پھر آپ کے پاس سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ پھر آپ بس جدھر ہو گئے سو ہو گئے، جدھر چل پڑے سو چل پڑے، جس طرف کا مزاج آیا پھر اس طرف کے ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سیدھی راہ پر چلو، میانہ روی اختیار کرو، اور یہ ذہن بنا لو کہ تم میں سے کسی کا عمل بھی اسے جنت میں داخل نہیں کرا سکتا۔ معنی کیا ہے؟ جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کے فضل سے ہی جائے گا، اعمال پر بھی خدا کا فضل ہی ہوگا تو جنت میں جائیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی روایت میں آگے ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، سب سے پیارا عمل وہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پیارا عمل وہ ہے جو اگرچہ تھوڑا کیا جائے مگر روز کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے، استقامت کے ساتھ کیا جائے، تھوڑا کر لیا جائے۔ لیکن ایک دن بالکل تیار ہو گئے، اتنے نفل پڑھ دیے، اتنی تلاوت کر دی، اتنا درود پاک پڑھ لیا، اتنے صدقات کر دیے، اور اگلے دن چھٹی کر لی۔ اعتدال کے ساتھ کام کیا جائے پر مستقل کیا جائے۔ کریم فرماتے اللہ کو پسند ہی وہ عمل ہے، تم تھوڑا کرو لیکن روز کرو، استقامت کے ساتھ کرو، اس کو مستقل بنیاد پر آگے لے کر کے چلو، تو ہمارے رویوں سے اعتدال رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے، کسی سے اختلاف بھی کرو تو بھی اعتدال کے ساتھ کرو۔ کسی شخص کے ساتھ تمہاری رائے کے اندر اگر اختلاف رائے ہو جائے تو اس میں بھی تم معتدل اپنا انداز اختیار کرو۔ لہجوں کے اندر اس طرح کا رویہ اختیار کر لینا اور شدت اختیار کرنا اور اپنے دلائل سے زیادہ اپنی آواز کو بلند کرنا، یہ تو کوئی شعوری بات نہیں ہے۔ آپ معتدل طریقے سے طرز زندگی اختیار کریں، اعتدال کے ساتھ اپنے وقت کو گزاریں، معتدل رہیں۔